اسلام اور استحکام پاکستان کانفرنس ہے آپ کی، اور دیکھیں کہ توانائی بحران ہے، وزیرستان کا جو دہشت گردی کا خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ملک میں سیاسی بحران ہے، تو کس طرح استحکام پاکستان ممکن ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم تمام مذاہب مشائخ کی سب سے بڑی تنظیم جو ہے دنیا کی، اور تقریباً پاکستان کی تمام جماعتیں جو ہیں، تمام اقلیتیں، اس میں یہ آپ کے سامنے سب یہ نمائندے کھڑے ہیں، مسیحی لوگوں کے بھی اور ہندوؤں کے بھی بڑے جو مرکزی نمائندے ہیں، یہ پورا مکمل ایک اتحاد بن چکا ہے ہمارا صوفیہ کے ساتھ۔ اور ہم نے یہ نعرہ سب سے پہلے دیا کہ انسانیت پہلے ہے، مذاہب بعد میں۔ یہ جو صحیح دین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، اس کی یہ روح ہے کہ اس میں تمام جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی سرپرستی کر سکتے ہیں، اور ہو رہی ہے۔ یہ جو زبردستی اپنے طور پہ اسلام اپنے عقیدے سے لے کے آ رہے ہیں، جن کو کسی کا ذہن نہ تو کسی مسلمانوں کا قبول کر رہا ہے، نہ کسی دوسری اقلیتوں کا کرتا ہے، اور یہ فتنہ فساد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، بم بلاسٹنگ کے ذریعے، اور لوگوں کو مار کے قتل و غارت کر کے حکومت نے فیصلہ کیا۔ یہ فوج کا میرا خیال میں زیادہ فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپریشن ہم تو سمجھتے تھے کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر چلو، پھر بھی ایک اچھا کام کیا ہے۔ اس آپریشن میں مکمل جو ہے ہم تمام مذاہب کے لوگ، صوفیہ کی سب سے بڑی تنظیم مشائخ اعظام پاکستان اور تمام مذاہب کے لوگ متفقہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور چند کچھ لوگ رہ گئے تھے، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، صحیح دین کے لیے، پھیلاؤ کے لیے، یا آپ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دوسرے مذاہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ صوفیہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور کسی لوگ بندے کو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں، یہ حکومت کی بدقسمتی اور بدبختی رہی ہے کہ انہوں نے صحیح اولیاء اللہ سے اور مشائخ سے رابطے نہیں رکھے، بلکہ یہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہے، ہم تجاویز دیتے رہے۔ یہ سارے مسائل اس کی وجہ سے ہماری یہ بات مانتے، اکثریت ہماری ہے، ہماری اکثریت ہے پاکستان میں، اور یہ ہماری سمجھ سے باہر رہا کہ ہماری دی ہوئی تجاویز کو انہوں نے جو پہلے ہم سے لی پہلے، اور پھر عمل درآمد نہیں کیا، یہ اس وجہ سے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ سب عہد کر چکے ہیں کہ ہم سب مل کر اور تمام مذاہب مل کر اسلام اور پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اگر کچھ لوگ حکومت میں ہیں جو صوفیہ کے بھی مخالف ہیں، صحابہ کرام کے، انبیاء علیہ السلام کے، خلفائے راشدین کے گستاخ ہیں، وہ لوگ، یہ ان کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے پر ابھی نہیں آئے، یہ اللہ کے عذاب اسی وجہ سے آ رہے ہیں، ان پر قہر ٹوٹ رہا ہے، مشکلیں بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم جس کے ساتھ چلیں گے، ہماری دعائیں ہیں، ہمارا مال جان گھر بار ہر چیز جو ہے اسلام اور پاکستان کے لیے مکمل وقف ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری پاکستانی ہے۔ سرکار جی یہ بتائیے گا، اس کا کام ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ جو آپ فروغ اسلام کے لیے، یہ تو ایک سالانہ محفل پاک ہے، آپ کے مریض جو پاکستان میں ہے، کیا پاک فوج کے لیے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے مزید شہروں میں بھی کوئی رخ کریں گے؟ اب میڈیا کا بھی یہ ہے نا، یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میڈیا جو ہے وہ ایک عامل کی، ایک جادو ٹونے والے کی خبریں لگاتے ہیں، اخباروں میں بھی، ٹی وی میں بھی دے رہے ہیں کہ اتنے گھنٹے اتنے منٹ میں سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے، فلاں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے، فلاں کرتے ہیں۔ اب اس کا پہلے اشتہار دیا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑا جاتا ہے، پھر اگر وہ پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ماہانہ آپ چندہ دیں، بتا دیں ہمیں، تو پھر آپ کو چھوٹ ہے، ہم اشتہار بھی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ پریس کے لوگ کھڑے ہیں، لاہور سے بھی تشریف لائے ہیں، یہ انہوں نے ہمارے کام دیکھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب نیک کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے لوگ جو نیچے درجے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کو آپ کا فرض بنتا ہے ان کو روکیں کہ جس چیز کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ اس بندے کو، اس فراڈیوں کو، اسے پتہ نہیں جادو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا،
ये कोई जादू इतना आसान नहीं है कि हर बंदा उस जादू करता फिरता है। ये सारी फ्रॉडबाजी जो चल रही है, लोगों को लूट रहे हैं और बदमाशियाँ कर रहे हैं। आप इनका नाम इनको कहते हैं, ये फलां पीर को पीर फराडिया था, वो पीर होता ही नहीं, और फराडिया कैसे हो गया? वो पीर तो था ही नहीं था। आपने पहले उसकी मशहूरी करवाई, चंद 100 रुपये लेकर उसके इश्तिहारात उसके दिए, फिर आप ही उसको पकड़ लेते हैं चंद लोगों को जो पैसे नहीं देते, जो पैसे देते हैं आप उसको छुट्टी देते हैं। तकरीबन 45-50 ममालिक में हमारा सिलसिला फैल चुका है, वहाँ से हमारी हमायत इंशाल्लाह हो चुकी है। आप इनसे आप पूछ के देख लें, ये यकजुबान होकर कई साल से हमारे साथ हैं और मिलते जा रहे हैं, और उनकी अक्सरियत है। ऐसा कोई ये तंजीम ऐसी पाकिस्तान में अब तक मौजूद नहीं है हमसे बड़ी, कि जिसके साथ तमाम मज़ाहब के लोग मतलब कि मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद में हो जाए। तो ये पाकिस्तान में ये पहली बार ये बना है। हम ये समझते हैं, आप इनसे पूछ लें कि अल्लाह के फजल करम से हम कहा वो सियासी लोग हैं, चाहे हुकूमत है, हुकूमत ने हमारी अगर बात नहीं मानी तो वो ज़लील ख़ार होगी, और हो रही है। जिसने भी हमारा मशवरा तस्लीम किया और हमारी तजावीज़ पर अमल करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल उसको कामयाबी अता करेगा। अच्छा, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का विजन आपके सामने है इस्लामी कवानीन के हवाले से और मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से, तो तंजीम मशाइख उज़्ज़ाम के सरबराह होने की हैसियत से क्या कहेंगे? आपके ताहिर कादरी का विजन क्या है और वो क्या चाहते हैं, और आप उनकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने जो नुकात बताए और जो उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को एक चीज़ बताई है, जो ज़ाहिर की मौजूद तो थी, लेकिन उन्होंने इसकी सही नशर शात दी है, कौम को एक बातें बताई। अब ये पूरी कौम हैरान है कि इतने बड़े कातिल और फराडिये और बदमाश जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले गए। देखो, सबसे बड़ा तो बेड़ा गर्क ये है कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा, और एक बंदे को आप छोटी सी बात पे उसको रद्द कर देते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब मेरे साथ में अपना आपको मामला जाहिर करता हूँ कि ये जो नून लीग का ये दूसरा ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की और मियां नवाज शरीफ साहब से इन्होंने हमें बताया कि मीटिंग की और तंजीम मशाइख इस्लाम पाकिस्तान की, इन्होंने इनके मुताबिक मीटिंग हमने इकट्ठे करनी थी। इन्होंने कहा जी 65 सीटें या 70 सीटें हमने आपकी ली हैं, हमने लेनी है, और वो मंजूर हो गई। अब जब पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम काम कर रही है और हमारी 70 सीटें नून लीग ने दी उनको, अब वो मुझसे ये बात कर रहे हैं, ये लोग गवाह हैं पीर साहबान। उन्होंने कहा पीर साहब आपने हमारे साथ इत्तेहाद कर लिया, मिलके कोशिश करेंगे निज़ाम को बदलने की, तो आपकी हमें 70 सीटें मिल गई हैं, नून लीग वालों ने मंजूर कर ली हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान में किचन की सियासत है, और नून लीग का और पीपी का रेट जो है वो 10 करोड़ से 12 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ से शुरू होता है। तो आप इस तरह करें, आपने हमारे साथ इत्तेहाद किया है, तो पीर साहब आपकी ज़ात के लिए आप सिर्फ 5-5 करोड़ हमें दें। आप ये हमारा इलाका है, ये आप शेर अली साहब का है। लोगों ने इस वक्त भी, इस इलेक्शन में भी इंतहाई टूटे हुए दिल से वोट दिए, लेकिन यहाँ हमारे इलाके में आज तक कोई काम नहीं हुआ। आज तक आप ये मिसाल है कि ये इलाका हमारा मशहूर है, यहाँ कभी किसी ने काम नहीं करवाया। उसकी वजह क्या है? अब ये आप लोग पूछते हैं कि कभी भी 1 साल का बजट किसी को नजर नहीं आया। ये रिक्वेस्ट करते हैं सालाना महफिल पे, पर हम खुद अपने पल्ले से लाटिंग लगाते थे। अब थोड़ा सा कारपोरेशन अब देख रहे हैं कि आवाम इतनी है तो हमारी बदनामी होगी, वो कुछ तावन कर देते, चलो इतना भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ इंतजामिया का। असल बुनियादी बात जो बड़ी गलती की है कि जब तक सही लोग नहीं आएंगे, नेक आदमी नहीं आएंगे, हमने ये एक कैंपेन शुरू की है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता और जो किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, जो सबसे बड़ी कि जो हुजूर पाक सल्लम का, अंबिया अलैहिस्सलाम का, अज़वाज मुताहरात का, खुलफाए राशिदीन का, सहाबा कराम का गुस्ताख है, गुस्ताखी करता है शरेआम, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उसको मंजूरी दी जाए कि वो इलेक्शन में खड़ा हो। पहली बात तो ये है कि रिज़्क़ हराम खाने वाला, धोखाबाज और बेनमाजी, अंबिया औलिया सहाबा कराम का गुस्ताख, ये हमारा मुतालबा है कि उसको इनको निकाला जाए इधर से। तो इंशाअल्लाह ये लाखों लोग आपके सामने ये ऐद कर रहे हैं कि हम आइंदा ऐसे शख्स को वोट हरगिज़ नहीं देंगे। क्यों भाई? ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में जाएगी, और नेक आदमी जब आप लाएंगे
اور جعلی ووٹ پڑنا بند ہو جائیں گے پھر یقیناً بہتری آئے گی. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اور یہ میرے تمام ساتھی جو ہیں یہ سارے آپ کو لبیک کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اسلام اور اب یہ بھی اب دیکھیں کوئی بھی مذہب ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اصل جو انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام کے وارث ہیں اور جنہوں نے دین اسلام کی روح کو سمجھا ہے یہ اولیاء اللہ کا گروہ ہے اور یہی صحیح اسلام ہے. اور ہمارے اس اسلام میں بھائی چارے اور رواداری کی جو مثال انبیاء علیہ السلام نے دی ہے وہ دیکھیں یہ جاری و ساری ہے. آج تک دیکھا یہ 24 سال ہو گئے ہمیں, یہ 24 سالانہ ہماری محفل ہے کہ 24 سال سے جہاں اب کہیں یہ فتنہ فساد ہوا یہاں فیصل آباد میں یا ہماری پورے شہروں میں, یہ چند لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں, ان کو حکومت کنٹرول نہیں کر سکی. تو ان چند بندوں کو کنٹرول نہیں کیا اور ان کا ساتھ دیا کچھ ایسے بندوں نے جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں, تو یہ دہشت گردی کو پھیلایا گیا ہے. یہ ہرگز غلط ہے کہ پاکستان کے عوام یا فلاں شہر کے عوام جو ہیں یہ مطلب کہ ان برائیوں میں ملوث ہے. برائیاں اور دوسری قسم کی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ کوئی بندہ یہ ایسا نہیں نظر آئے گا. یہ فرقہ واری کی لڑائی ہرگز نہیں ہے. یہ جو پھیلایا جا رہا ہے یہ نہ تو مسلمانوں ہندوؤں کی لڑائی ہے, نہ عیسائیوں میں لڑائی ہے, کسی میں لڑائی نہیں. یہ انشاءاللہ ہم تو متفق ہیں. ایک سٹیج پہ بیٹھے 24 سال ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کو جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیشوا ہمارے جو لیڈر ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہیں, ادھر کٹھے کھانے کھا رہے ہیں, ہم کٹھے مل رہے ہیں. ہماری کاوش ایک ہے, ہم اسلام پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیتے آئے اور دینے کو تیار ہیں. تو پھر آپ حکومت جو ہے وہ ان کو کیوں نہیں شامل کرتی اپنے جو صحیح رخ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ غلط بندوں کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ غلط بندے کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سیاسی لوگ چاہیے, صحیح رہنما نہیں چاہیے. یہ ہمیں سیاست کی یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں کہ یہ کیا دھوکہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اعلان ہے اور اس کے آگے ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت ہوں گے اور رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے خلاف ہمیں پارٹی سے کوئی لینا دینا, کسی پارٹی سے کہ جو بھی اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے, تو ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, کیونکہ اللہ رسول بھی مظلوم کے ساتھ ہے. ہم ظالم کے ساتھ ہرگز ساتھ نہیں دیں گے اور ہمارا کاوشیں اور دعائیں مظلوموں کے ساتھ ہیں. اپنی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری فوج جو ہے وہ کبھی غدار نہ تھی نہ ہو سکتی ہے. یہ تو پاکستان کی بیس ہے, احساس ہے.